نئے مالی سال 2024 اور 25 کا بجٹ پیش کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ IMF پروگرام میں تاخیر نئے مالی سال کے اہداف کے حصول میں مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ قومی اسمبلی میں اپنی بجٹ تقریر کے دوران وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال جون میں IMF پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اور نئے پروگرام سے متعلق بہت غیر یقینی کی کیفیت تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نئے IMF کے پروگرام میں تاخیر انتہائی مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ تاہم وزیر اعظم شہباز شریف کی گزشتہ حکومت میں IMF کے ساتھ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ کیا گیا۔ اس پروگرام کے تحت لیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں معاشی استحکام کی راہ ہموار ہوئی اور غیر یقینی کی صورتحال کا خاتمہ ہوا اور حالات میں بہتری آئی۔ وفاقی حکومت نے اگلے مالی سال کے بجٹ میں تجویز دی ہے کہ جعلی اور سمگل ہونے والی سگریٹ کی مارکیٹ میں دستیابی ایک مسئلہ بن چکی ہے اور اس کے حل کے لیے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ حکومت نے اگلے مالی سال میں جعلی اور سمگل سگریٹ بیچنے والوں کی دکان سیل کرنے کی تجویز دی ہے۔ حکومت نے سگریٹ کے فلٹر میں استعمال ہونے والی ایسیٹیٹ ٹوپ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 44,000 روپے فی کلو کرنے کی تجویز دی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں استحکام لانے کے لیے حکومت نے نئے پلاٹوں اور کمرشل پراپرٹی پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی تجویز دی ہے۔ حکومت نے اسٹیل اور کاغذ کی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی میں بھی اضافہ کر دیا، جبکہ شیشے کی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی کی چھوٹ کے خاتمے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے وفاقی بجٹ میں ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 15% اضافہ کیا ہے۔ حکومت نے پہلے جو دستاویز جاری کی تھیں ان کے مطابق اضافہ 22% بتایا گیا تھا۔ اب حکومت نے تصحیح کی ہے کہ پینشن میں یہ 15% اضافہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے نئے مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ 25% تک اضافے کی تجویز دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپنی بجٹ تقریر میں کہا کہ نئی ٹیکنالوجی کی بدولت ہائیبرڈ اور عام گاڑیوں کے درمیان قیمتوں میں بہت زیادہ فرق کی وجہ سے ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں 2013 میں رعایت دی گئی تھی۔ وزیر خزانہ کے مطابق اس وقت دونوں قسم کی گاڑیوں کی قیمتوں کے درمیان فرق کم ہو چکا ہے اور مقامی طور پر ہائیبرڈ گاڑیوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس لیے مقامی صنعت کو فروغ دینے کے لیے یہ رعایت اب واپس لی جا رہی ہے۔